اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں اظہر علی دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پیج اظہر علی دانش آفیشیل اور فیس بک پیج اظہر علی دانش۔ ناظرین، کوئی 10 سے 11 دن کی شدید تکلیف، موٹر سائیکل حادثے کے بعد شدید تکلیف کے دن گزارنے کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ طبیعت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور ناظرین، میں نے پہلے بھی ایک فیس بک پہ ایک پیغام دیا تھا کہ ہیلمٹ کا پہننا بہت ضروری ہے، اور اس موٹر سائیکل حادثے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی چیز سے نے میری حفاظت کی ہے تو وہ میرا ہیلمٹ پہننا تھا۔ یعنی اگر جس طرح میں سر کے بل سڑک پہ گرا تھا، اور اگر میں نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوتا تو شاید آج میں آپ کے سامنے موجود نہ ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اور تکلیف یا معذوری کے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کیا، اور میں بتدریج روبہ صحت ہوں، اور الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر حالت میں ہوں۔ ناظرین، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، سیاسی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، تو اس پہ گفتگو کرنے کا بہت دفعہ من چاہا، لیکن تکلیف کی خرابی کے باعث آپ سے بات نہیں کر سکا۔ تو ہمارے صوبائی حلقہ PP 250 میں ممبر صوبائی اسمبلی سید عامر علی شاہ اس وقت MPA کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ حلقے میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کے جو آفیشیل پیج ہے اس سے جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئیں، اس میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے بھی ملاقات کی ہے، اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے اچ شریف کے جو ترقیاتی کام ہیں یا رکے ہوئے کام ہیں ان کے حوالے سے ان کی گفتگو کا جو اظہار کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان سے جو ہے معاملات جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے میونسپل کمیٹی اچ شریف کا دورہ بھی کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے عملے سے ملاقات بھی کی، ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاجران سے بھی ملاقات کی، اور ان کے مسائل کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ معاملات ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا سختی سے زور دیا کہ میونسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے وہ اپنے جو سرکاری کاموں کے علاوہ جو دیگر غیر ضروری کام ہیں ان سے گریز کرتے ہوئے اپنے کاموں پہ توجہ دے، اور شہر میں صحت صفائی کا جو ہے ماحول بہتر بنایا جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے رورل ہیلتھ کمپلیکس اچ شریف کا بھی دورہ کیا، جہاں پہ انہوں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ملاقات کی ہے، اور ڈیوٹی ڈاکٹر سے ملاقات کے دوران انہوں نے مریضوں کو ادویات، ایمرجنسی مریضوں کو مفت فراہمی کے علاوہ مزید بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ تو یہ سارے اقدامات بہت زبردست نظر آ رہے ہیں، اور ان اقدامات کا جو ہے وہ ثمر بھی انشاءاللہ عوام کو ضرور نظر آئے گا۔ لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جس طرح میونسپل کمیٹی اچ شریف ہے، میونسپل کمیٹی اچ شریف کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر جن کا آڈٹ ہونا ضروری ہے، اور جن پہ توجہ کرنا ضروری ہے، اور یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے مخدوم سید علی حسن گیلانی سابق MNA ہوں یا سید عامر علی شاہ ہوں، انہوں نے اپنے جو ہے جتنا بھی انتخابی مہم تھی انہوں نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عوام کے سامنے جائیں گے، اور عوام کے سامنے جو ہے یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں اور یہ جتنے بھی 2 نمبر کام ہو رہے ہیں جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا، ان پہ جو ہے وہ ان کاموں کے آگے وہ رکاوٹ بھی بنیں گے اور ان کا احتساب بھی کریں گے۔ تو اب اس احتساب کا وقت آ چکا ہے، اقتدار جو ہے وہ ان کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور اقتدار کی باندی جو ہے وہ ان کے حکم کی منتظر ہے۔ میرے خیال میں احتساب کا یہ عمل
بہت جلد وہ شروع کریں گے۔ اور میونسپل کمیٹی اچ شریف میں جو بدعنوانیاں ہیں، جو 2 نمبر کام ہوئے پڑے ہیں، اور وہ ان کے کوئی وہ ایک کام نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر آڈٹ چیک کرایا جائے تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ علاوہ ازیں رورل ہیلتھ کمپلیکس، رورل ہیلتھ سینٹر اچ شریف کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہسپتال میں اگر ادویات کی کمی کا مسئلہ ہے تو وہ نہ ہی ڈیوٹی ڈاکٹر پوری کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے یہاں پہ انچارج رورل ہیلتھ سینٹر اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سی ای او ہیلتھ سے بات کی جائے، ڈائریکٹر ہیلتھ سے بات کی جائے، یا سیکٹری ہیلتھ سے بات کی جائے، اور کم از کم ایمرجنسی مریضوں کے لیے مکمل ادویات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ غالباً 2017 سے جو فنڈ ہوتا ہے جو کہ مقامی ایس ایم او کو دیا جاتا ہے، اور وہ اس کا ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے جس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میرے ذرائع کے مطابق ان 2017 سے لے کر تاحال اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کا آڈٹ کرایا جانا بھی ضروری ہے، اور ذمہ داران کے خلاف جو ہے اس کی کارروائی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، جس طرح ہاسپٹل کے لیے کوئی فنائل کی ضرورت ہے، کہیں پہ کوئی جھاڑو کی ضرورت ہے، کہیں پہ کوئی جو میلی چادریں ہیں ان کو دھلوانے کی ضرورت ہے، یا اس طرح کے کوئی بلب کی ضرورت ہے، کہیں پہ کوئی لائٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو فنڈز ہوتے ہیں، ان کا اختیار جو ہے وہ مقامی ایس ایم او کے پاس ہوتا ہے، جس کا 2017 سے لے کر میرے ذرائع کے مطابق اس وقت تک ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ اور وہ چاہے وہ 5 لاکھ روپے سالانہ ہو، یا 10 لاکھ روپے سالانہ ہو، یا 2 لاکھ روپے سالانہ ہو، بہرحال اس میں جو ہے اس کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ہاسپٹل کے عملے کو اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات یہ عملے سے فنڈنگ کر کے پورے کیے جاتے رہے ہیں، کہ اگر ہاسپٹل میں کوئی صفائی کا مسئلہ ہے، کوئی چادریں دھلوانے کا مسئلہ ہے، یا کوئی مشینری خراب ہو گئی ہے، تو عملے سے فنڈنگ کی جاتی رہی ہے، عملے سے چندہ اکٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ مکمل کیا جاتا رہا ہے۔ تو پھر وہ فنڈ کہاں گیا، وہ کون غبن کر گیا، چاہے وہ اس میں سابق ایس ایم او شامل ہو یا اس سے پچھلا ایس ایم او شامل ہو، تو اس کا جو ہے وہ آڈٹ ہونا چاہیے، اور اس کا ریکارڈ طلب کیا جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ فنڈز کہاں گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میڈیسن کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ سیکٹری ہیلتھ یا سی ای او ہیلتھ جو ہے وہ اس پہ توجہ فرمائے، اور اچ شریف کے لیے، کیونکہ اچ شریف اس وقت یہ دیکھ لیں کہ اگر ذرائع مواصلات دیکھ لیں تو اس حوالے سے جو ہے نا یہاں پہ سی پیک کی جو ہے وہاں سے جو حادثات ہوتے ہیں وہ مریض بھی یہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی شاہراہ ہے، کے ایل پی روڈ ہے، تو اس پہ بھی رش رہتا ہے، اور رش کی وجہ سے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں، اس کا رش بھی یہیں ہوتا ہے، اور 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے، وہ اس آبادی کا بوجھ بھی آر ایس سی اچ شریف پر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکسپریس وے ہے، اور احمد پور شرقیہ روڈ ہے، یہاں پہ بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی رش یہی ہوتا ہے۔ تو لامحالہ یہاں پہ ایمرجنسی ادویات کی اور ایمرجنسی ایمبولینسز کی بھی ضرورت ہے۔ ایمبولینسز کا کوٹا بھی بڑھایا جائے، اور مریضوں کو لانے اور لے جانے کے لیے، اس کے علاوہ ایمرجنسی میں جو سہولیات کا فقدان ہے، جو سہولیات کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ بہرحال ہم اپنے ایم پی اے سید عامر علی شاہ سے اچھی توقعات رکھتے ہیں۔ وہ اب بھی انہوں نے ماشاءاللہ لوگوں سے ملنے کا اور لوگوں سے میل ملاقات کر کے ان کے مسائل معلوم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کو وہ بتدریج جاری رکھیں گے، اور عوام میں وہ منوائیں گے کہ جو بقول ان کے جو غلط کام ہوتے رہ گئے ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے تھانے میں، ہاسپٹل میں، یا محکمہ ریونیو میں، یا دیگر معاملات میں، جنہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ان کو بھی وہ لگام ڈالنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور یہ اگر وہ کردار ادا کریں گے تو اچ شریف کے
باقی تمام سیاسی سماجی حلقے بھی ان کا بھرپور ساتھ بھی دیں گے اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اتنا ہی بس۔ چلیں، آپ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔